بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. 2026 کا الیکشن جیسے نزدیک آتے جا رہے ہیں، دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے. مختلف گروپوں کے بازاروں کے وزٹس، مارکیٹس کے وزٹس اور مختلف ہوٹلز میں اور مختلف بڑی جگہوں پہ کھانے اور لنچ اور نہ جانے اور کیا کیا ہو رہا ہے. جیسے انتخاب ہوتے ہیں تو کچھ الائنس بنتے ہیں، کچھ الائنس ٹوٹ جاتے ہیں. یہ روایت پچھلے کوئی 2-3 سال سے دیکھی جا رہی ہے. 24 میں بھی اتحاد ٹوٹ گیا، 26 میں پھر اتحاد ٹوٹ گیا. اب جن کے ساتھ اتحاد ٹوٹا وہ اتحاد تک تو کہہ رہے تھے کہ ہم کلین سویپ کریں گے، ہم ایک ہیں، یکجان ہیں. لیکن جیسے ہی اتحاد ٹوٹتا ہے تو پھر دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ آ جاتی ہے. پھر ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہی جو جیتنے والا گروپ ہے کہ جب جیت جاتا ہے تو کہتے ہیں جی دھاندلی نہیں. جب وہ ہار کے باہر آتا ہے، جب اتحاد سے نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دھاندلی تو 2024 کے الیکشن میں ہوئی تھی. اس پہ بات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات کیوں جنم لیتے ہیں، اور اگر جنم لیتے ہیں تو پھر وہ گروپ بندی کی شکل میں کیوں محاذوں پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر بات کریں گے جی کہ انجم نثار صاحب نے ایک بہت بولڈ اعلان کل کیا ہے. وہ تھا جو ابھی جو اتحاد ٹوٹا ہے، پائنر ورسز پیاف، ان کا الزام تھا کہ کرپشن ہوئی ہے. پہلے تو بات الزام بازی کی تھی. کل انہوں نے بھرے مارکیٹ میں اعلان کر دیا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، اگر میں نے ثبوت ہوئی تو مزید ننگے ہو جائیں گے، اور بات چلی گئی ہے حلف کے اوپر. اس پہ بات کریں گے. آج میرے مہمان ہیں پی وی جی کے رہنما عمر سلیم صاحب. ان کا ٹریڈ سیاست سے تقریباً 15-16 سال یا 2 دہائیوں سے تعلق ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کافی عرصے سے ٹریڈ باڈی کے ساتھ منسلک ہیں، ٹریڈ سیاست سے منسلک ہیں. یہ کیا اتحاد کس لیے بنتے ہیں؟ توڑنے کے لیے بنتے ہیں، مفادات کے لیے بنتے ہیں، یا صرف الیکشن جیتنے کے لیے بنتے ہیں؟ آسان زبان میں اگر بات بتاؤں مختصراً تو بات یہ ہے شہزاد بھائی کہ اپنے مفادات اور اپنے تحفظات کی بنیاد کے اوپر لوگ مفاد کی خاطر بنا بھی لیتے ہیں اتحاد، اور اتحاد توڑ بھی دیتے ہیں. ماضی قریب کے اندر ایک ہمارے سامنے گرما گرم اگر کہیں تو ایک واقعہ موجود ہے جو صرف 2 سالہ معاہدہ چل پایا، جو کہ رائٹنگ میں 6 سال کا تھا یا 8 سال کا تھا، جس میں 2026 میں ہونے والے الیکشن میں صدارت علی شام کو ملنی تھی. وہ پیورلی اپنے مفادات کی بنیاد پر توڑا گیا. اس وقت بنانے کی وجہ بھی یہی تھی. کیا مفادات تھے؟ میں آتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں. جی. وہ سب سے پہلے تو اس میں آپ کہیں کہ پی وی جی میں اور علی شام میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. جو پیاف کی پھپھو ہے وہ اس بات کا بارہا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ علی شام کی اور ان کے ورکروں کی اور جو پارٹی میں لوگ ہیں عہدیداران، ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. وہ سپیڈ زیادہ اس لیے کہ وہ ہر مارکیٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہر مارکیٹ کے اندر لوگوں کی بات سنتے ہیں. 2 آفس بیررز آپ کے موجود ہوتے ہوئے اگر وہ اپنی سپیڈ بنا کر کے اپنی پارٹی کو بڑا کر گئے تو یہ ان کا قصور ہے. یہ اتحاد ٹوٹنے کی وجہ ہے، بنیادی وجہ جو حقیقت پہ مبنی ہے. آئیں بائیں شائیں کی باتیں بہت ساری ہیں. میں نے کل کی بھی بات بھی سنی کہ صاحب گئے موصوف نے جا کے حلف کی بات کی. میں اس پہ بعد میں آؤں گا. پہلے بنیادی سوال آپ کا وہیں کھڑا ہے کہ آج یہ مفاد کی بنیاد پر اتحاد ٹوٹ گیا. صدر بننے کے بعد پی بی جی کا قد اور بڑا تھا، علی شام کا قد اور زیادہ بڑا تھا، اور جو آنے والا وقت تھا وہ ووٹرز کا ون سائیڈڈ فیصلہ ہونے جا رہا تھا. وہ اتحاد ٹوٹا. وہ اتحاد ٹوٹنے کے بعد جب دوسری پارٹیوں نے دیکھا کہ بھئی انجم نثار صاحب نے یا پیاف نے ایک بے بنیاد الزام کی بنیاد پر انہوں نے اتحاد توڑ دیا، اور اتحاد توڑنے سے پہلے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی. یہ بات جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم نے خرم لودھی صاحب کو. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ پارٹی کا توڑنے کی بات کی تو پچھلے 6 ماہ سے پائنر کے اندر سے بہت آوازیں آ رہی تھیں، گروپوں کی آوازیں آ رہی تھیں. کہا گیا جی کہ باہر کے لوگ اندر آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اندر جو بنانے والے باہر چلے گئے. الزامات تو تھے، بات بھی ہو رہی تھی، اور کچھ چیزوں کو تسلیم بھی کیا جا رہا تھا. اب آپ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح آپ کی پارٹی کو بات گھوم کے آپ کے پہلے سوال کے ساتھ ہی جا کے ملتی ہے. اگر اس کا جواب بھی دوں تو 6 مہینے پہلے آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ صرف آپ نہیں تھے، یہ آن ریکارڈ میں کیٹیگوریکلی کہوں گا علی شام کا نام لے کر کے اور دوستوں کا نام لے کر کے بھی، کہ یہ بات دسمبر میں ڈیفنس فیز 5 کے کھانے کے اوپر میں نے کہی تھی.
جس کے اوپر سب دوست میرے سے پی بی جی میں ناراض ہو گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ نے کیوں اس طرح کہہ دیا. تو وہ وقت کے ساتھ سب کو نظر آیا, سب کو پتہ لگا کہ ہاں ہم نے کوئی بات کی تھی. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ان کے بھی اپنے مفادات تھے, ان کی بھی اپنی ریکوائرمنٹس تھیں, اور ان سے پہلے جو وی پی تھے وہ بھی پی بی جی سے ہی تھے. ان کا کیوں کوئی جو ہے وہ عزت ان کی مجروح نہیں ہوئی, یا ان کا مفاد جو ہے وہ کچلا نہیں گیا, یا ان کو کوئی پرابلم کیوں نہیں ہوئی؟ میں شاید نذیر صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو اس طرح کے مفادات نہیں تھے, ان کو اس طرح کے مفادات موجود تھے. تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے اس مفاد کے نظریے کو چنگاری دے کر کے ابھار دیا. جو اس کو ابھارنے کے بعد جو 6 مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, یہ بات چل رہی تھی, ہوتے ہوتے کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں, کبھی رس گئی, کبھی منا لیا, کبھی سوریاں گھر چلی گئی, کبھی سوریاں تو لائے. یہ سب مذاق اور یہ سب چیزیں ہوتی رہیں. وہ چیز سنبھلنے اس لیے نہیں آنی تھی, جو ریکوائرمنٹ تھی, جو مفاد تھا, وہ پورا نہیں کر سکتی تھی پی بی جی, اور لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ تھی. ایک نظام ہے, ون مین شو نہیں ہے. جس طرح ون مین شو ہے آج, اگر آپ دیکھیں تو جو سلسلہ چل رہا ہے ٹکٹیں بانٹنے کا یا ٹکٹوں کی تقسیم کا, جو پی بی جی میں نظام ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. اسی نظام کے خلاف وہ ریکوائرمنٹ تھی جو 6 مہینے آپ نے جو ہے اجاگر کی یہ بات, وہی مفاد وہ وہاں سے پورا کر رہے ہیں, ہم پورا نہیں کر سکتے تھے. تو صاف سی بات ہے ان کا مفاد وہاں زیادہ فائدہ مند تھا, وہ انہوں نے اٹھایا اور وہ چلے گئے. اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھ لیں, مسئلہ یہی ہے کہ یہ مفادات جو ہے یہی پارٹیاں توڑتے اور نئے اتحاد توڑتے اور بنواتے, اور یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے. اگر 24 میں فاؤنڈر الائنس نہیں توڑتی پیاف کے ساتھ, تو وہ ایک کنٹینیوٹی, ایک لیگیسی جو چل رہی تھی وہ چلتی رہتی. آج پھر دوبارہ ایک نیا اتحاد ہے, ایک گریٹر الائنس ہے, ون ورسز آل ہے. تو کوئی تو بات ہوگی کہ سب ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ایک فرد واحد ایک طرف کھڑا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے سب لوگوں کے لیے. تاجر برادری کی تجارت کے لیے ہم اس طرح دستوں گریباں اور ایک دوسرے کا ایک جھوٹ کی بنیاد بنا کر کے اس طرح استحصال کرتے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے معذرت کے ساتھ, چاہے وہ میڈیا کی نظر میں ہو, چاہے یہ واٹس ایپ گروپوں کی نظر میں ہو, چاہے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوئی ٹولیاں بنا کر کے. میں تو کہوں گا ہمارے ہاں اب یہ تاجر سیاست میں ایک پھپھو ہمارے سابقہ صدر فرما رہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں یہ اتنے ہی چھوٹی طبیعت اور چھوٹی نیت کے ساتھ ساتھ پھپھوؤں سے زیادہ کردار ادا کریں, تب تاجر سیاست اور یہ اتحاد ٹوٹنے اور بننے کے معاملات چل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک بات چلی گئی حلف کے اوپر, جی, اور ایک فرض کریں کہ یہ بات اگر علی اسلام کرے, یہ بات اگر امجد چودھری کرے, یہی بات اگر مصباح رحمان صاحب کریں, یہی بات اگر کوئی اور کرے, اس کا مطلب ہے کہ بات میں کچھ ہوگی, بڑا لیڈر بات کر رہے ہیں. یا جن الزامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہی الزامات کاشف انور کے دور میں بھی لگے تھے, انہی لوگوں کے اوپر لگے تھے, اور ایک صاحب کو بین بھی کیا گیا تھا, آن ریکارڈ ہے انہی کی وجہ سے نا, کہ یہ ممبرشپ کے اندر کام ڈالتے ہیں اور بہت سے پاسپورٹوں کے ویزوں کے اوپر کام ڈالتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کوئی دال میں کالا تو ہے نا, بات نکلتی نہیں ہے, کوئی بات ہوتی ہے تو بات نکلتی آنیسٹلی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس بات پہ کسی کی بھی جو ہے وہ حلف نہیں اٹھاؤں گا, لیکن اگر ہم آنکھیں کھول کے کسی کی بھی سائڈ لیے بغیر ایک نیوٹرل بات کریں, اگر کاشف انور کے دور میں یہ سب کچھ تھا تو کہیں کوئی ایف آئی آر فائل کی گئی, کہیں کوئی کیس نیب میں دیا گیا, کیونکہ سنس پاسپورٹ اور ویزا کا کھیل انوالو ہو گیا. یہ جو الزام جو کاشف انور کے دور میں یہی الزام تھے جو یہاں پہ لگے تھے, کہ مثلا انہوں نے یہ الزام تھا کہ بی پی کے کمرے میں بیٹھ کے جو فارم رشوت چلی, فارم جو ابھی انہوں نے ممبرشپ کے اوپر سب سے زیادہ لوٹ مار یہاں پہ کی گئی ہے, ان کا یہ اعتراضات تھے کہ ہمارے پاس کچھ پروف بھی ہیں اس بات کے, اگر پروف لے آتے ہیں یہیں پر ایک پھر آپ سوال کیا سے کریں میرا گے, ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ سر, وی پی کس کا ہے, پریزیڈنٹ کس کا ہے, ایس وی پی کس کا ہے, اور جورسڈکشن کس کی ہے, سائننگ اتھارٹی کس کی ہے؟ پریزیڈنٹ کی ہے. ارجنٹ فیسز کے اوپر آپ نے الزام لگایا, ہاں جی, کہ جی ارجنٹ فیسز سیم ڈے کے اوپر دہاڑیاں لگائی گئی ہیں. ہاں جی, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ دہاڑیاں لگی ہیں, ٹھیک ہے, فرض کر لیتے ہیں. اس کے اندر سائننگ اتھارٹی پریزیڈنٹ ہے, کیا وہ 1 یا 2 یا 3 جتنے لوگوں کے اوپر بھی الزام لگ رہے ہیں یا ریکارڈنگز آ رہی ہیں, حلف میں ہم بعد میں چلے جاتے ہیں, سب سے پہلے عقل اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے. تو یہ سوال ہے کہ پریزیڈنٹ نے ان 1 یا 2 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے کہنے کے اوپر ایسے سائن کر دیے؟ انہوں نے جو کیٹیگوریکلی سائن کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیے, کسی کے
ٹی ٹی رکھنے کی وجہ سے تو نہیں کیے, یا کسی پریشر میں آ کے تو نہیں کیے. نیچرلی اگر وہ فیس جمع ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو آپٹ کیا گیا ہے, تو اس پروسیجر کے تحت ہی پریزیڈنٹ نے سائن کیے نا. تو وہ دو لوگ اگر ان کا کہیں سے بھی تعلق پی بی جی سے ہے تو وہ الزام کے اکلے وہ ہو گئے اس پہ, دے آر ٹو بی بلیم فل فار ایوری تھنگ. اس میں علی حسام کا ہے, اگر ایسی کوئی چیز تھی تو دیر آر لیگل مینس جن کو ہم آپٹ کر سکتے تھے. چلے ہم کاشف انور کے دور کی بات سلیم بھائی, حاضر اگر کی بات آپ کرتے ہیں. کاشف سلیم بھائی, اگر آپ کسی بھی پارٹی کے سربراہ نظام تو آپ کے اوپر آئے گا نا, پارٹی تو آپ سر ایگریڈ, کیا وہ کوئی رائٹنگ میں علی حسام کو الزام دیا گیا؟ کیا وہ چیز رائٹنگ میں کہیں بتائی گئی؟ آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ ہر طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کی فورنزک کرائیں. اگر پریزیڈنٹ نے کسی پریشر میں آ کر کے سائن کیے تو پریزیڈنٹ از آلسو بی ٹو بی بلیم فار. ایس وی پی آپ کا موجود ہے, اچھا چلیں اگر وی پی کے کمرے میں بیٹھ کر کے کیا گیا ہے, اگر وی پی ہی یہ سب کام کر رہا تھا اور وہ حاضر وی پی ابھی بھی موجود ہے, آپ نے اسی کو توڑ لیا. مطلب عقل کدھر ہے ہماری؟ آپ جو ہے ایک چیز کے لیے الزام لگا رہے ہیں, اسی وی پی کا کمرہ استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب وہ وی پی بھی شامل تھا. اگر سارا ہی ٹبر چور ہے تو وہ سارا ٹبر تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہیں. جو اگر وی پی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چور ہے, میں آپ کے الزام کی بنیاد کے اوپر ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر وی پی کا کمرہ اس بات کے لیے استعمال ہوتا رہا تو وہ وی پی بھی آج آپ کے ساتھ ہے, اس نے آپ کے ساتھ الائنس کر لیا, اس کا مطلب ہے آپ چور سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چور سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ ڈرامے بازی کس بات کی ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں؟ حلف اٹھانے کا مطلب, کہنے کا مطلب ہی حلف ہے. اس میں قرآن کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں. آپ نے منہ سے کہہ دیا میں نے حلف اٹھایا تو آپ نے اٹھا لیا حلف, اور اگر آپ جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جواب دیں اللہ کے آگے بھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس آگے بھی, وقت دنیا میں اور آخرت میں بھی. حافظ صاحب کو جب میں نے انٹرویو کیا اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی ہوئی اور دوسرا کہ میرے ووٹ تبدیل کیے گئے. جب ووٹ تبدیلی کی اس وقت کوئی نہیں بولتا, ظاہر اقتدار میں ٹیمیں آ چکی ہوتی ہیں, پھر بات نہیں کرتا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے الزامات اگر سچ ہیں تو ہمیں ثابت کر کے دکھائیں آگے. سر جی اگر میں پرانی بات کروں گا, میں پرانی بات سے یاد کراؤں گا, میڈیا پہ ریکارڈ پہ میرے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر سب چیزیں موجود ہیں. ہم نے 24 کے الیکشن میں کیٹیگوریکلی اس بات کو بارہا مرتبہ ڈی جی ٹی او کے تھرو, آپ کے میڈیا چینلز کے تھرو, سب کے تھرو گوشے گزار کیا کہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جو ووٹر پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کا ووٹ کیسے ڈل گیا, یہ چیز آج بھی موجود ہے. چاہیں گے میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا اپنے سوشل میڈیا سے اٹھا کر کے. میں آج یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو یہ 2024 سے یہ بات کر رہا ہوں. جب میں کینڈیڈیٹ تھا, میں نے الیکشن لڑا اور میں نے بتایا کہ بھئی پاکستان میں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کا ووٹ کیسے ڈل سکتا ہے وہاں سے. سلیم بھائی سچ کیوں تلخ ہے؟ سچ صرف اس لیے تلخ ہے بولا جاتا کہ وہ بعد میں سارے بول دیتے ہیں. وہ میرے اگر ذاتی مفادات یا آپ کے ذاتی مفادات کے اگینسٹ جائے گا تو وہ ہمیں تلخ لگے گا, ہمیں کڑوا لگے گا. اگر ہمارا اور آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور ہم سچائی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں سچ سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ 2024 کے تو الیکشن ہو گئی, آپ جیت گئے, اب آپ اتحاد میں نہیں ہیں. 2026 کے الیکشن کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 2026 کے الیکشن پچھلے الیکشن سے زیادہ خطرناک ہوگا. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے توسط سے یہ چیز جو ہے وہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بجائے لاہور چیمبر کی پریمیسز کے اندر یہ الیکشن ہونے کے, یہ الیکشن کسی بڑی جگہ پہ ہو, کھلی جگہ پہ ہو, پرابیبلی ایکسپو سینٹر میں ہو سکتا ہے, یا کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر نیوٹرل باڈیز یہ الیکشن کرائیں, جہاں پر ڈی جی ٹی او, ایڈمنسٹریٹر اور جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے. ڈی جی ٹی او نے اعلان کر دیا نا کہ مبصرین کے ذریعے نگرانی ہوگی. تو سر مبصرین کے ذریعے نگرانی ہوگا, لیکن اثر و رسوخ جو حاضر ہوتا ہے چیمبر میں, جنرل سیکرٹری اور جو باقی سارا عملہ, وہ کسی طرح سے انوالو نہ ہو. ابھی تک اس کی کلیریفیکیشن کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ ہونا ضروری ہے. یہ الیکشن خطرناک الیکشن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں, چیمبر کا تقدس پامال ہو چکا ہے, اپنی ذاتی مفادات کی آگ کی بھیڑ چڑھ چکا ہے. اور اگر خاص کہوں تو یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے کہ آپ صبح 9 بجے کسی بھی پروگرام پہ پہنچ جاتے ہیں, 8:30 بجے تمبو لگانے والوں سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں اور سب سے آخری آپ ہی ہوتے ہیں. اس کا فائدہ میرے جیسے کاروباری کو یا کسی دکاندار کو یا کسی فیکٹری والے کو بالکل نہیں ہے.
اس آخری 2 سال کی پرفارمنس کو دیکھ لیں. اس 2 سال کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے 2026 کا الیکشن ہر تاجر اپنا فیصلہ اپنے ووٹ کے تحت اس دفعہ ضرور کرے گا. یہ ٹولیوں کی اور بلیک میلنگ کی اور جو ڈیوائیڈیشن کی اور دعوتوں کا جو ووٹر تھا نا, یا خریداری والا ووٹر تھا, وہ اس دفعہ شاید نہیں ہوگا, کیونکہ یوتھ بہت ضرورت سے زیادہ اس بار جو ہے وہ ایکٹیو ہے. بہت زیادہ نئے ووٹرز ہیں. آپ نے رینیولز کی صورت میں بھی دیکھا کہ کتنا نیا ووٹ اور بڑھا ہے, اور پچھلے سال اگر 13,500-14,000 ووٹ تھا تو اس دفعہ 21,000 کے قریب لگ بھگ 26,000 ٹوٹل ہے. کارپوریٹ اور ایسوسیٹس 21,000 ایسوسیٹ ہے اور 5,500 جو ہے وہ کارپوریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو 26,000 ووٹر بڑا ووٹر ہوگا جو 2 دن میں آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے, اور وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گا. جو مارکیٹوں میں لوگوں نے اپنے ٹریڈرز کے, اپنے دکانداروں کے, اپنی فیکٹری حضرات کے لوگوں کے کام کیے, ڈالے کے اندر اٹھا کر کے فورسز جو ہے وہ فیکٹری مالک کو لے کے جا رہی ہیں, آپ جو ہے ٹھنڈے کمروں میں آپ اور آپ کا پریزیڈنٹ ٹائیاں لگوا کر کے کیک کاٹ رہے. تو یہ سب چیزیں تاجروں کے, ووٹرز کے, کاروباری حضرات کے, پوری تاجر برادری کے. اچھا عمر یہ بتائیے کہ لاہور کس کا ہے؟ لاہور سر یہاں پہ رہنے والے ان بیچارے, کیونکہ سب دعویٰ کر رہے ہیں, پیاف کہہ رہی جی 70%, علی صاحب کہہ رہے ہیں 70%, دوسرے کہہ رہے ہیں, ناصر میر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس 20 سے 25 مارکیٹ سے. لاہور اتنا بڑا تو ایسو ہے, کیا اتنا بڑا تاجر ہے کہ وہ لاہور تقسیم ہو چکا تاجروں میں؟ دیکھیں تقسیم تو پچھلے سال ہوا تھا 2024 کے اندر, یقیناً تقسیم تھی. وہ کچھ خاندانی لڑائی کی وجہ سے تھی, کچھ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے تھی, کچھ مفادات کی وجہ سے تھی. لیکن اس دفعہ جو تاجر کی اپنی حالت ہے وہ معاشی طور پہ بہت ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ایک ضعیف میں کہوں گا کیفیت کے اندر موجود ہے. اور جو آپ سے 2024 کے اندر امیدیں لگائی تھیں حکام بالا سے, جن کو ووٹ ڈال کر کے بٹھایا گیا, چاہے تھوڑا جعلی تھوڑا اصلی جیسا بھی, وہ اس سے بہت ہی نا امید ہے. آپ کی ڈیلیورنس سے نا امید ہے, آپ کی جو پرفارمنس ہے اس سے ناخوش ہے, اور وہ 2026 کے الیکشن کے اندر یقیناً آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج میں کہوں, کوئی میرا اوپوننٹ کہے, میرے لیے سب باعث عزت ہے, میں کسی کی بھی بے عزتی نہیں کروں گا. یہ 23 اور 24 سپتمبر کا ڈے بتائے گا اسد بھائی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کسی کے بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگوں کے کام کرنے, اپنی مارکیٹوں میں لوگوں کو ٹائم دینے, ان کے ساتھ جانے. یہ جو مفت کی روٹیاں توڑنے والے لوگ بھی ہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہ دعوت نامے آنے اور جھنڈ کے اندر لوگوں کا اکٹھے ہو کے 40 لوگوں کا ایک آدمی کو انٹچبل بنا کر کے انٹر کرانا اور سپریم لیڈر بنا دینا, اب یہ چیزیں, یہ ڈھکوسلے, یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں. اب معنی یہ رکھتا ہے کہ میری دکان کے اندر کام چل رہا ہے, مجھے پیرا والا آ کے تنگ کر رہا ہے, مجھے کوئی گریبان سے پکڑ کے آ کے کھینچ رہا ہے, تو میرے لیے کون کھڑا ہے, مجھے کس نے آ کر کے سپورٹ کیا, میرے ٹیکس کے معاملات کے لیے کس نے مجھے ہیلپ کیا. یہ ساری ریکوائرمنٹ آپ کے تاجر کی آج, جو آپ نے 2024 سے 2026 میں پوری نہیں کی, اور اب جو پوری کرے گا اسی کے لیے تاجر کھڑا ہوگا. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر گیم بدلی تو نوجوان تاجر کو بدلے گا گیم؟ اسد بھائی آنیسٹلی سپیکنگ میں بہت پر امید ہوں. قیادت تو سنا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. بالکل ایسا ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم سب مل کر کے بہت محنت کر رہے ہیں, اور نظریہ صرف اس محنت کا ایک ہی ہے کہ ہم یوتھ کو آگے لے کے آئیں, ہم یوتھ بن کر کے آگے آئیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بزرگوں سے الرجی ہے, جیسے ہمارے بزرگوں کو الرجی کی وجہ سے جو ہے وہ پی بی جی سے الائنس ٹوٹا. ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اممیچور ہے. وہ 2 سال کی اممیچورٹی جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ کی ہر غلط صحیح بات کو جو ہے وہ سن کر کے چپ کرتے رہے اور آبزرو کرتے رہے آپ کو. اس آبزرویشن کا نتیجہ ہم نے پورے طریقے سے یہ نکالا کہ ہم اپنی محنت کریں اور آئیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہر مارکیٹ سے لوگ بڑھ رہے ہیں. تبھی آپ الزام لگاتے ہیں چھابوں میں ہاتھ مارنا. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ کس قسم کی لینگویج ہے کہ چھابوں میں ہاتھ مارنے کی بات ہو رہی ہے. بھئی ہم تاجر ہیں, اگر میں کسی مارکیٹ میں ہوں اور میرا دوست کسی مارکیٹ میں ہے, وہ مجھ سے ملنے آ گیا, میں اس سے ملنے چلا گیا, تو اس پہ لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں اور بڑی بڑی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. فوٹو شوٹ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, فوٹو شوٹ شروع ہو جاتے ہیں, جھوٹے الزامات شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں اللہ کی ذات سے, اور میں اپنے بھائی تاجر حضرات جتنے بھی موجود مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب سے بھی پر امید ہوں کہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں. آپ نے یہ 2 سال کے ٹینیور کے اندر دیکھا کہ کن لوگوں نے آپ کے حقوق ادا کیے,
آپ کا حق پورا کیا, کن لوگوں نے آپ کے حقوق کا استحصال کیا؟ سنیما یہ بتائیے کہ اب جو گرینڈ الائنس جیسے نہیں کہتے الائنس کے کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, اس میں 4-5 گروپس ہیں. 4-5 گروپ مل کے کیا ایک گروپ کو ہرا نہیں سکتے؟ تو یہ ناکامی ہوگی آپ کے اگر آپ نہیں ہرائیں گے تو. آپ کو ایک بات یہ بہت بڑا سوال ہے. اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, یہ 4-5 گروپس بالکل ہیں. یہ 4-5 گروپس کے بغیر ادھر 2 گروپ ہیں, ادھر 5 گروپ ہیں, تو پھر مقابلہ تو. آپ اگر یہ 4-5 گروپوں کی وجہ سے ہارنے کا بول رہے ہیں تو میں کہوں گا شاید یہ اس سے پہلے ہی خود اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے, اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے. میں طاقت کی بات کروں, کیا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیاف کو توڑ سکے, پیاف سے جیت سکے؟ آپ ادھر 5 بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر 2 بیٹھے ہوئے ہیں. سر اگر ان 5 کو ایسے لوگوں کو توڑنا ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا سوائے فوٹو سیشن کرنا ہے, اچھے کپڑے پہن کر کے, ٹائی لگا کر کے تصویریں کھنچوانی ہے, جگہ جگہ پہنچ کر کے ایک دوسرے آپ 5 کی بات کر رہے ہیں جدھر آپ ہیں. نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان 5 نے نہیں توڑنا. میں آپ میری بات پہ غور کیجئے کہ وہ 5 وہاں 2 میں سے کیوں نہیں توڑ رہے. وہ اس لیے نہیں توڑ رہے کہ وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے بیٹھ کر کے صرف جی حضوری کرنی ہے, سوٹ پہن کے, ٹائی لگا کے, مفت کی دعوتوں میں جا کے یہی سب کچھ کرنا ہے, یا اپنی مارکیٹوں میں. اب کیسے مزیداری کی میں آپ کو بات بتاؤں, ایک ہمارے بھائی نے برامدت روڈ سے ریسنٹلی ایک ویڈیو جاری کی, جس ویڈیو کے اندر ایک پیاف کے آنے والے وقت کے اندر ٹکٹ ہولڈر تھے. پچھلی دفعہ کی اناؤنسمنٹ میں سٹیج سے ان کو اتارا گیا. اس دفعہ پھر ابھی 2-4 دن پہلے, 5 دن پہلے ہم سب نے دیکھا کہ کتنا بڑا تماشا لگا. اگر چوری اور بے ایمانی اور فراڈ کی بات کریں تو وہ تو وہاں سے چل رہی ہے. اگر ان 5 بندوں نے اکٹھے ہونے کے بعد بھی ایسے لوگ ہی توڑنے, تو میرا خیال ہے کہ نہ توڑیں تو زیادہ بہتر ہے, وہیں رہنے دیں. کسی جگہ پر اگر کچھ ایسا جمع ہوا ہے, مقابلہ سخت ہے. نہیں میرا نہیں خیال ہے بہت زیادہ کو مقابلہ سخت والی بات کوئی نہیں رہی. ہاں 5-2 کی ریشو ہے. نہیں, میں 5-2 کی ریشو کو نہیں گنتا, میں ڈیلیورنس کی ریشو کو گن رہا ہوں اسد بھائی. یہ صرف ایک دکھاوا ہے. دیکھیں آپ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں سے ہم ایک نامی گرامی صدر لے کے آ جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس صدر کا اس مارکیٹ کے اندر کاروبار کوئی نہیں ہے, لیکن وہ نامی گرامی ہے. بس وہ نامی گرامی انہوں نے مورت لی اور مورت پار کر دی. ایک ٹک ٹاکر کی دل آزاری ہو رہی تھی کہ بھائی وہ مورت میری باہر ہے, میری مورت پوری کر دو. آپ نے مورت اٹھائی, یہاں لا کے مورت پوری کر دی. اس بیچارے کے پاس ووٹر نہیں ہے, اس نے 24 کے الیکشن میں بھی اس نے سپورٹ نہیں کیا کسی چیز کو, یا کسی الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا. وہ بس آیا, اس کا جو ایک ووٹ تھا اس نے وہ ووٹ ڈالا اور وہ چلا گیا. پر آج آپ نے جا کر کے مورت اٹھا کر کے بنا لیا اپنے پارٹی کو, جو ہے وہ آپ نے خالی خانہ پر کر لیں, وہ والی کہانی کی. تو مختصراً بات یہی ہے کہ ایسے لوگ جس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے جمع ہوئے ہیں. آج یوتھ کو اس چیز کی ٹک ٹاکنگ کی اور مفت کی دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے, ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. آپ نے اگر ایسے ہی لوگ لینے جیسے آپ نے سارے جمع کیے ہیں, تو معذرت کے ساتھ ان کی ضرورت اگر یہاں لا کر کے یہ لوگوں کو بھی خراب کرنا ہے کہ خراب مچھلیاں لا کر کے کو صاف تالاب کو بھی خراب کرنا ہے, صاف مچھلیوں کو بھی خراب کرنا ہے, تو لے آئے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لانے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے یا ایسی کوئی بات چیت ہے تو میرا خیال ہے زیادتی ہوگی اپنے سسٹم کے ساتھ. سلیم بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ گروپ ہونے سے تاجر بکھر گیا, ووٹ بکھر گیا؟ گروپ کم ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے؟ گروپ کم اور زیادہ ہونے نہ ہونے کی بنیاد ایک وجہ ہے. یہ بھی آپ اگر دیکھیں یہ سارے 2026 میں آ رہے ہیں, 24 میں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ 24 سے 26 تک ہر تاجر نے انتظار کیا کہ شاید میری بات سنی جائے, شاید مجھے بھی جو ہے وہ بغیر دھکے کھائے چیمبر کے اندر انٹر ہونے کی اجازت ہو, چاہے مجھے بھی کہیں ویزا انویٹیشن لیٹر میں آسانی ہو, چاہے مجھے بھی کہیں جو ہے وہ کاروبار کے لیے کوئی مفاد مل جائے کہ کوئی ڈیلیگیشن آئے اور ہماری مارکیٹوں میں اترے, ہمارے کاروبار بڑھے. ایک بھی ڈیلیگیشن آپ ایسا نہیں بلا سکے جس میں آپ کوئی کام کر سکے ہو. آپ نے ایک دقیانوسی قسم کی ایگزیبیشن کر کے آپ نے ایک جھنڈا گاڑ دیا کہ ہاں جی ہم نے ایکسپو کر دی. اس ایکسپو کا حاصل اصول کیا ہوا؟ کیا تھا اس ایکسپو کے اندر؟ کسی نے جا کر کے دیکھا؟ علاوہ پیسے کے ضیاع کے, آپ کی اقربا پروری اور آپ کی خود پسندی کا باعث بنے لوگ, اور کاروباری حضرات کو اس کا کیا فائدہ ہوا, آپ کے ممبر کو اس کا کیا فائدہ ہوا, کتنے لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر کے کاروبار سے فائدہ اٹھایا, ان کے B2B اور B2C بزنسز چلے. دس از واٹ دا ڈیمانڈ از آف ٹوڈیز ووٹر, آف ٹوڈیز بزنس مین.
جو کہ آپ سے نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ الگ الگ جگہوں سے چھوٹے لوگ اٹھے اور انہوں نے گروپس بنانے شروع کر دیے. کچھ پچھلے گروپوں میں سے ہی نکلے ہوئے لوگوں نے نئے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کیا. یہ سب میجورٹی نئے لوگ ہیں. ایک آدھا چہرہ ہی پرانا ہے, یا 2-3 چہرے. اگر کوئی 50 لوگوں کا گروپ آپ نیا دیکھ رہے ہیں یا 100 لوگوں کا نیا گروپ دیکھ رہے ہیں, تو ان میں 2-4 چہرے ہی پرانے, باقی سارے نئے لوگ ہی ہیں. 2018 میں پرچے ہوئے کسی پہ, وہ کرپشن کی بنیاد پہ ہوئے, چوری کی بنیاد پہ ہوئے. ہم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم 2022 میں دوبارہ الگ سے FIR کے الگ نئے کٹے کھلے, پھر کچھ نہیں ہوا. 22 ارب روپے کی کووڈ پیریڈ کے اندر ایک فائنینسنگ بالکل مفت کے ریٹ پہ لی گئی, وہ عام تاجر تک پہنچائی گئی. یہ آج کے ووٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. صرف جو رولنگ ایلیٹ ہے, صرف اس کے حق میں ہر چیز جو ہے وہ گرے آ کر کے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ 26,000 ووٹروں نے اس الیکشن میں حصہ لینا ہے. ایک طرف 5 پارٹیاں ہیں, دوسری طرف 2 پارٹیاں ہیں. اگر 5 پارٹیاں مل کے 2 پارٹیوں کو نہیں ہرا سکتی تو 5 پارٹیاں کے اوپر سوالیہ نشان تو اٹھیں گے نا. وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, ان کا ووٹ کہاں پہ ہے. دوسرا ہے کہ الزامات کی اگر بات آتی ہے تو PVG کہتی ہے کہ اگر الزام آپ نے حلف اٹھا لیا ہے, آپ حلف اٹھانا چاہتے ہیں, تو ہم حلف کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں. پلیز ان کے نام دیں. جب تک آپ نام نہیں دیں گے تو یہ الزامات ہی رہیں گے. 2026 کا الیکشن بجائے لاہور چیمبر کے باہر کروایا جائے, کیونکہ یہ چھوٹا الیکشن نہیں ہے, اور یہ تقریباً 15,000 تو 24 میں ووٹر تھے, اس دفعہ 26,000 ووٹر ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ووٹر کو ٹائم نہیں مل پائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ووٹوں کی ریشو بھی کم پڑے, اور شام کو جب رزلٹ آئے تو اس وجہ سے لیٹ آئیں گے. ایک چھوٹی سی عمارت میں اتنا بڑا الیکشن ناممکن ہے. اپنا سلیم صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.